الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہوگی ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہوگی ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. سامعین ذی وقار، دیگر موضوعات پر عناوین کا انتخاب کر کے گفتگو کرنا آسان ہے، لیکن جب سیرت طیبہ کا موضوع آتا ہے تو ایک خطیب اور مقرر کے لیے یہ بات نہایت قابل غور ہوتی ہے کہ بات کہاں سے شروع کی جائے. سیرت طیبہ کا عنوان، سیرت طیبہ کا موضوع ایک اتحا سمندر ہے، ایک گہرا اور عمیق دریا ہے. سیرت طیبہ کے ہزاروں سینکڑوں پہلو ہیں، تو ایک مقرر کے لیے یہ بات نہایت قابل غور ہوتی ہے کہ سیرت طیبہ کا کون سا عنوان یا کس عنوان پر بات کی جائے. کسی خطیب، کسی مقرر، مدبر، مفکر، امام، پیشوا، محدث یا مفسر کی زبان میں سیرت طیبہ کو بیان کرنا یہ ایک الگ عنوان ہے. آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زبان میں سیرت کو بیان نہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان میں سیرت کو بیان کروں. قرآن کریم کے صفحات پر سیرت کے عناوین پھیلے ہوئے ہیں. چنانچہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ امی، اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ اللہ کے نبی کی سیرت کیسی تھی؟ اللہ کے نبی کی زندگی کیسی تھی؟ تو امی نے فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کہا گیا کہ قرآن پڑھتے ہیں. تو امی نے فرمایا کہ قرآن کو کھولو، قرآن کے صفحات پر نبی کی سیرت، نبی کے طور طریقے، نبی کے اخلاق بکھرے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، آپ کی پیدائش سے پہلے کے حالات نبی کی سیرت ہے، آپ کی پیدائش کے بعد کے حالات نبی کی سیرت ہے. آپ مکہ میں ہیں تو مکہ میں نبی کی سیرت الگ ہے، آپ مدینے میں ہیں تو مدینے میں نبی کی سیرت الگ ہے. آپ بدر میں ہیں، احد میں ہیں، خندق میں ہیں، تبوک میں ہیں، جہاں جہاں آپ کے قدم گئے ہیں وہ ایک الگ عنوان رکھتے ہیں، اس کی سیرت الگ ہے. نبی کی سیرت ہر میدان میں جہاں جہاں آپ کے قدم گئے ہیں اس میدان میں نبی کی ایک سیرت ہے. میرے بھائیوں، کہا جاتا ہے کہ احسان کرو اور جتلاؤ نہ، بالفاظ دیگر نیکی کر دریا میں ڈال. احسان کرو، چھوڑو. قرآن کریم کھولیں گے آپ، قرآن کریم بھرا پڑا ہوا ہے. انسان کے لیے قیمتی چیز کیا ہے؟ انسان کی بقا کے لیے، اس دنیا میں انسان کو جینے کے لیے، انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو مفت کر دیا ہے. اس دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں سب کے لیے ہوا مفت ہے. حتیٰ کہ کسی باپ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ہوا سے روک دے، اور نہ ہی کسی بیٹے کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے باپ کو ہوا سے روک دے. انسان کے لیے دوسری چیز سب سے اہم پانی ہے. پانی کے بغیر انسان ایک قدم نہیں چل سکتا.
انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو مفت کر دیا، اللہ نے ہوا بھی مفت کر دی، پانی بھی مفت کر دیا، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ قرآن کھولیے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کو اے انسان تیرے لیے مسخر کر دیا ہے، لیکن اے انسان تو اتنا بھولا بھالا ہے، اے انسان تو اتنا ناہنجار ہے، اے انسان تو خواہشات کا اتنا بڑا پیروکار ہے کہ جس چیز کو میں نے تیرے لیے مسخر کر دیا، جس چیز کو میں نے تیرا نوکر بنا دیا، جس چیز کو میں نے تیرا غلام بنا دیا، جس چیز کو میں نے تیری نوکری میں لگا دیا، جس چیز کو میں نے تیری چاکری میں لگا دیا، تو نے اس چیز کی پوجی کی، تو نے اس چیز کو پوجا ہے، تو نے اس چیز کو سجدہ کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے سورج ہمارے لیے مسخر ہے، سورج ہمارا نوکر ہے، سورج ہمارا غلام ہے، سورج ہمیں روشنی دیتا ہے، لیکن انسان تو نے سورج کو بھی پوجا ہے، چاند کو بھی پوجا ہے، چاند بھی تیرا نوکر ہے، تو نے چاند کو پوجا ہے، ستارے تیرے نوکر ہیں، تو نے ستاروں کو سجدہ کیا ہے، پہاڑ تیرے لیے بنائے گئے، پہاڑ کو تیرے لیے مسخر کیا گیا، لیکن اے انسان تو نے پتھر کو بھی پوجا ہے، انسان تو نے تیرے لیے جانوروں کو مسخر کیا گیا، جانوروں کو تیری خدمت میں لگایا گیا، لیکن اے انسان تو نے جانوروں کی پرستش کی ہے، اے انسان تیرے لیے گائے کو مسخر کیا گیا، تیرے لیے گائے کو نوکر بنایا گیا، لیکن اے انسان تو نے گائے کی پرستش کی ہے، کبھی تو اس کی پوجا کرتا ہے تو کبھی تو اس کا پیشاب پیتا ہے۔ اے انسان تو اتنا بھولا بھالا ہے کہ جو چیز تیرا طواف کر رہی ہے، سورج تیرا طواف کر رہا ہے، چاند تیرا طواف کر رہا ہے، جو چیز انسان کا طواف کرتی ہے وہ کسی چیز کا طواف نہیں کرتی، لیکن انسان کا طواف کرتی ہے۔ سورج تیرا طواف کر رہا ہے، تو نے اس کو سجدہ کیا ہے، چاند تجھے روشنی دے رہا ہے، تو نے اس کا سجدہ کیا ہے۔ اس خالق کے بارے میں سوچ جس نے ان چیزوں کو تیری خدمت میں لگایا ہے، اس نے قرآن میں کبھی احسان نہیں جتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ اے انسان تیرے لیے تجھے میں نے سورج دیا ہے، میں نے احسان کیا، اللہ نے نہیں کہا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ اے انسان میں نے تجھے چاند دیا، میں نے احسان کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا ہے اے انسان میں نے تجھے ستارے دیے، میں نے احسان کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ اے انسان میں نے تجھے جانوروں کو میں نے تیرے لیے مسخر کیا، میں نے احسان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 انسان کی تخلیق کے بعد، انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے چرند پیدا کیے، میں نے پرند پیدا کیے، میں نے نباتات پیدا کیے، میں نے جمادات پیدا کیے، میں نے حیوانات پیدا کیے، میں نے سورج کو پیدا کیا، میں نے چاند کو پیدا کیا، میں نے ستاروں کو پیدا کیا۔ ہر جگہ مخلوقات میری بکھری ہوئی ہیں۔ آسمان کے لیے مخلوق اور ہے، زمین کے لیے مخلوق اور ہے، زمین کے نیچے مخلوق اور ہے، زمین کے ذروں میں مخلوق ہے، شمس و قمر زمین کے ذروں میں مخلوق ہے، شمال میں مخلوق الگ ہے، جنوب میں مخلوق الگ ہے، ہر جگہ کے لیے الگ مخلوق ہے۔ لیکن اے انسان میں نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد میں نے یہ نہیں کہا کہ انسان تو سب سے کمزور ہے، لیکن میں نے قرآن میں یہ کہہ دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اے انسان میں نے تمہیں 18,000 مخلوقات کا سردار بنا دیا ہے۔ 18,000 مخلوقات کو تیری خدمت میں لگا کر میں نے احسان نہیں جتلایا، بلکہ میں نے تجھے یہ احساس کیا، میں نے تجھے یہ احساس کیا تو 18,000 مخلوقات کا سردار ہے۔ اے انسان ذرا تو غور کر، تو قرآن کھول، میں نے 1,24,000 انبیاء اکرام مبعوث فرمائے، میں نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، لیکن میں نے احسان نہیں جتلایا ہے۔ میں نے کنعان میں نبی بھیجا، احسان نہیں جتلایا ہے۔ میں نے قوم سمود میں نبی بھیجا، احسان نہیں جتلایا ہے۔ میں نے قوم عاد میں نبی بھیجا، احسان نہیں جتلایا ہے۔ میں نے یونس کو مچھلی کے شکم سے نکالا، احسان نہیں جتلایا ہے۔ میں نے یوسف کو کنویں سے نکالا، احسان نہیں جتلایا ہے۔ میں نے ابراہیم کو آگ سے بچایا، احسان نہیں جتلایا ہے۔ میں نے اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچایا، احسان نہیں جتلایا ہے۔ میں نے عیسیٰ کو جیل سے نکالا، احسان نہیں جتلایا ہے۔ اے انسان تو ذرا غور کر، میں نے ان نبیوں کو بھیجا ہے لیکن احسان نہیں جتلایا ہے۔ میں نے تمام چیزیں تیرے لیے مسخر کر دی ہیں لیکن احسان نہیں جتلایا ہے۔ لیکن اے انسان یہ تمام چیزیں میری قدرت ہیں، میں نے اپنی قدرت کو تیری خدمت میں لگا دیا، احسان نہیں جتلایا ہے۔ لیکن میرے خزانے میں ایک ایسی چیز تھی جب میں نے اسے تیرے حوالے کیا، میرے خزانے میں ایک ایسی چیز تھی میں نے جب اسے تیرے دروازے پر بھیجا، میرے خزانے میں ایک ایسی چیز تھی جب میں نے تجھے دیا ہے، اور ایسی مقدس چیز، ایسی پاکیزہ چیز جب میں نے دنیا میں مبعوث فرمایا تو مجھے کہنا پڑا کہ انسان میں نے احسان کیا ہے، مجھے کہنا پڑا اے انسان میں نے اس چیز کو تجھے دے کر احسان کیا ہے۔ چنانچہ میں
کو بھیجا گیا تو احسان اللہ تعالیٰ نے جتلایا ہے. چنانچہ قرآن میں کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ اللہ نے تمام مؤمنین پر یہ احسان جتلایا ہے. اس نے یہ احسان کیا ہے کہ اس نے نبی کو مبعوث فرمایا ہے. اے آدم، اے 18,000 مخلوقات کے سردار، میں احسان جتلا رہا ہوں کہ میں نے تجھے محمد کی شکل میں ایک ایسی نعمت دی ہے جو میرے خزانے میں بھی ایک تھی. اسی لیے شاعر کو کہنا پڑا بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی پوری سارے چمن میں تھی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. آپ کی بعثت ہمارے لیے احسان ہے. آپ کا وجود ہمارے لیے احسان ہے. آپ کا وجود انسانیت پر احسان ہے. احسان کیوں کر ہے؟ آپ توجہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے. کنعان میں نبی بھیجا، قوم سمود میں نبی بھیجا، قوم ہود میں نبی بھیجا، ہر بستی میں نبی بھیجا. لیکن نبیوں کو بھیجا تو ایک وقت کے لیے بھیجا. نبیوں کو بھیجا تو ایک قوم کے لیے بھیجا. لیکن جب اللہ نے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر جب میں نے تجھے بھیجا ہے تو میں نے وہ لفظ تمہارے لیے بھی استعمال کیا جو میں نے اپنے لیے استعمال کیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں برب الناس کہ میں پورے جہان کا رب ہوں، میں لوگوں کا رب ہوں، میں دونوں جہان کا رب ہوں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی لفظ پیغمبر کے لیے بھی استعمال کیا ہے. ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں سب کے لیے، تمام جہانوں کے لیے. قیامت تک آخری فرد آئے گا اس کے لیے بھی میں رسول ہوں، میں تمام جہانوں کے لیے رسول ہوں. اللہ نے یہ وہی الفاظ استعمال کیے جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے. چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر جہاں میرا ذکر ہے وہاں تیرا ذکر ہے. اے پیغمبر جہاں میری بات ہے وہاں تیری بات ہے. اے پیغمبر جہاں میری بات ہوگی وہاں تیری بات ہوگی. اے پیغمبر میری بات شمس و قمر میں ہے، تیری بات شمس و قمر میں ہے. اے پیغمبر میری بات شمال و جنوب میں ہے، تیری بات شمال و جنوب میں ہے. اے پیغمبر جہاں میری خدائی ہے وہاں تیری مصطفائی ہے، جہاں میرا تذکرہ ہے وہاں تیرا تذکرہ ہے. اسی لیے حفیظ طاہر کو کہنا پڑا تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذا میں، تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذا میں نام الہی سے ملا نام محمد. فرماتے تھے آدم یہ خلد بری میں، فرماتے تھے آدم یہ خلد بری میں، لکھا ہوا توبہ میں ملا نام محمد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.